السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان رہو۔ مطلب یہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کی حالت کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک وقت میں انسان بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا لڑپن آتا ہے، لڑپن سے پھر وہ چڑھتی جوانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چڑھتی جوانی سے پھر وہ جو ہے نا درمیانی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درمیانی عمر سے پھر وہ ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپے کی طرف وہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رشتہ داری کی فیز کی بات کی جائے تو ایک وقت میں وہ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتا ہے، اور پھر اس کی اگر شادی ہو جائے تو وہ خاوند یا بیوی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اللہ پاک اولاد کے نعمت سے نواز دے تو وہ باپ یا ماں بھی بن جاتا ہے۔ اور اگر زندگی تھوڑی سی لمبی ہو جائے، اللہ پاک اس کو دراز عمر عطا کر دے تو دادا دادی یا نانا نانی بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ رشتے کے ایکسپیکٹ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم جو ہے دوسری اس کی ایجوکیشنل حوالے سے بات کریں تو ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قلم پکڑنا نہیں آتا، لیکن پھر بعد میں وہ سیکھ جاتا ہے، قلم پکڑنا لکھنا سیکھ جاتا ہے۔ پھر وہ کلاسز کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، نرسری سے پھر وہ آگے جو ہے نا اگلی کلاسز میں پروموٹ ہوتے ہوتے 1 تک پہنچتا ہے، پھر 1 سے میٹرک تک پہنچتا ہے، میٹرک سے پھر وہ جو ہے نا کالج چلا جاتا ہے، کالج سے پھر وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، یونیورسٹی کے ایگزام سے کلیئر ہو جانے کے بعد وہ فل جو ہے نا ماسٹر کی ڈگری یا جو ہے نا وہ کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایم فل پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے۔ بہت سارے فیزز سے انسان زندگی میں گزرتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے روزگار ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک روزگار بھی دے دیتا ہے، اس کو کوئی اچھی جاب دے دیتا ہے، اچھا عہدہ دے دیتا ہے، اچھے عہدے سے پھر وہ ترقی کرتے 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 بہت اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض انسان کی زندگی میں فیز ایسے آتے ہیں کہ انسان غریب بھی ہوتا ہے، نادار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیماری لگا دیتا ہے، کبھی اس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں لگا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں، یہ فیز آتے رہتے ہیں زندگی میں، یہ تبدیلی آتی رہتی ہیں، یہ نارمل ہے۔ اس سے انسان کو پر بہت زیادہ ذہن کے اوپر اور دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ نہیں غربت کو سوار کرنا چاہیے، نہیں امارت کو سوار کرنا چاہیے، نہیں عہدے کو سوار کرنا چاہیے، نہیں اپنی ایجوکیشن کو سوار کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اپنے نفس کے اوپر ہیوی نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ زندگی کے اندر آتا رہتا ہے، یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے ایک کام جو ہے یہ تبدیلی آتی رہے گی۔ اس کے اندر آپ جو ہے نا مختلف فیزز کے اندر جیسے میں نے گنوائے ہیں، شاید کچھ رہ بھی گئے ہوں، لیکن اس میں تبدیلی آتی رہے گی۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ زندگی کے ہر فیز میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ غریب بھی ہیں تو اللہ سے ڈریں، امیر بھی ہیں تو اللہ سے ڈریں، آپ کسی عہدے پہ ہیں تو بھی اللہ سے ڈریں، اگر آپ کسی عہدے پہ نہیں ہیں تو بھی آپ اللہ سے ڈریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دکاندار بھی ہیں تو بھی آپ اللہ سے ڈریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ دکاندار ہیں اور آپ مسجد کے اندر آپ کا رویہ اور ہے، جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا اس وقت رویہ اور ہے، تو جب آپ مسجد سے باہر آتے ہیں، گلی محلے کے اندر آتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا رویہ اور ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آپ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اچھی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن جو ہی آپ مسجد سے باہر آئیں تو آپ دکان کے اندر آئیں، آپ اپنے آفس کے اندر آئیں تو آپ کا رویہ ہی تبدیل ہو جائے۔ آپ کے اندر وہ تبدیلی، وہ چیز ہو ہی نہیں جو آپ نے نماز کے اندر آپ نے اللہ سے کہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جن پہ تمہیں غصے ہوا ہے۔ تو اللہ سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ مجھے ایمان ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ لیکن آپ پریکٹیکلی جب آپ زندگی کے اندر آتے ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے نا آپ کے رویے کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ ایک اپنا مال ہے، آپ جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس نماز کا تو جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کے اندر اس کا کوئی اثرات تو آئے نہیں ہے، آپ نے جسٹ اپنی عادت پوری کی ہے۔ تو یہ عادت جو ہے، یہ اللہ پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی کے جس بھی فیز میں ہیں، آپ مسجد میں تو بھی آپ مسلمان ہیں، آپ دکان پہ ہیں تو بھی آپ مسلمان ہیں، آپ گھر پہ ہیں
تو بھی آپ مسلمان ہیں، گلی محلے میں ہیں تو بھی آپ مسلمان ہیں، اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں تو بھی آپ مسلمان ہی ہیں، اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں تو بھی آپ مسلمان ہی ہیں، اگر آپ مسجد نبوی کو چھوڑ کے آگے بھی آپ بھی گئے اپنے محلے میں ہیں تو بھی آپ مسلمان ہی رہیں گے۔ ہر حالت میں آپ نے مسلمان رہنا ہے۔ یہ آپ کی جو حالت ہے یہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدیہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسلمان کا ہمیں جو ہے نا وہ رویے کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ اس کی زبان بھی ایسی ہو کہ جو کسی کی دل آزاری نہ کرتی ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی کے ساتھ نقصان نہ پہنچاتا ہو، تو وہ لوگ جو ہے وہ انسان اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی یہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ ایک صرف نسخہ ہے، وہ نسخہ صرف اور صرف حضور کی غلامی کا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا تہیہ کریں، غلامی میں آنے کی نیت کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے اندر آ جائے گی، کیونکہ حضور کی ہی محبت سب کچھ ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قربت میں آئیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔